جو بچوں والا صورتحال ہے نا وہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک رہے گی. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے سب پہ. مگر گھر پہ ہونا یا نہ ہونے سے بچوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی پیدا. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجک ڈیزائن ہے جو کہ انسان کی کیمسٹری کو سمجھنے کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے. اور وہ یہ کہ اس طریقے سے اس کانسیپٹ کو انسٹال کیا جائے دماغ میں جس طریقے سے ایک ہیرو کا کانسیپٹ انسٹال کیا جاتا ہے. اور وہ جب تک آپ کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی, خود مجھے نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کن ویلنز کے کن مسئلوں سے لڑ کے ہمارے تک آخرت کی پوری ہدایت پہنچا چکے ہیں, تب تک ایک انسان صرف اور صرف اسے کہتے ہیں نا نیت اچھی بھی ہوگی تو وہ نقصان ہی کر رہا ہوگا. بیکاز میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, دنیا میں ہر ہیرو مارکیٹ ہوتا ہے, صحیح پلیس کر کے مارکیٹ, اس کو ہیروازم کریٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ہیرو لے لیں, چاہے وہ اسپورٹس مین ہو, چاہے فلم کا ہیرو, چاہے وہ آپ نے کوئی الف للا کی کہانی کا ہیرو بنانا ہو. اینی اینڈ ایوری ہیرو از کریٹڈ تھرو سرٹن سرکمسٹانسز. We never care about telling those circumstances and building those circumstances in front of our children. ہم وہ سرکمسٹانس بلڈ نہیں کرتے تو وہ جو ہیروئزم کا کانسیپٹ ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اور جب تک سیرہ کو پراپر ایک سٹوری ٹیلنگ کے تھرو نہیں بتایا جائے گا, ایک بورنگ سی ڈاکیومنٹری لگے گی اور وہ بچے اس لیے دور بھاگیں گے. یہ بے حد ضروری ہے کہ ماں باپ کی ٹریننگ ہو کہ کس طریقے سے سرکمسٹانس بلڈ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو کوئی سپر پاور نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. یہ سب سے بیسٹ بات تھی کہ وہ بغیر کسی سپر پاور کے ایز اس ریگولر ہیومن بینگ کی پاور کی انہوں نے وہ سارے سرکمسٹانسز کو ڈیل کر رہے تھے. وہ ان کے بھی ماں باپ فوت ہو رہے تھے, ان کے بھی بچے فوت ہو رہے تھے, بیٹے فوت ہو رہے تھے, ان کی جتنی بھی جو سوشل جو سرکٹ تھا سارا کا سارا ان کے خلاف ہو گیا ہوا تھا. مطلب اس کو پراپر اینالوجیکل لیول کے اوپر انالوجی دے کے بچوں کو سمجھانا اور ان کو اس لیول کے اوپر بلڈ کرنا کہ پیڈاگوجیکلی بھی اور ایکلیکٹک بھی اسٹیج وائز. چھوٹے سے بچے کو پوری کی پوری کہانی ایسے نہیں سنا دینی کہ وہ بیچارہ ٹراما میں چلا جائے, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں واقعی اس لیول کے معاملات ہوئے ہیں کہ عام بندہ بھی ٹراما میں گھس جائے کہ یار یہ کس لیول کے مسئلے کرتے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کے اپنے گھر والے یا ابو لہب یا ابو جہل اور فلاں فلاں. پھر کس طریقے سے سٹوری بلڈ کرنی ہے اس کو ایک سٹیج وائز کریں. 12-13 سال کے بعد تو ہر چیز اس کو بتانی ہے, ہر چیز بتانی ہے اس کو. یہ تو بے حد ضروری ہے کہ 13-14 سال کے بندے کو ہم بچہ کہنا شروع ہو گئے نا, اللہ نے اس کو کہہ دیا میں ایسے سوال کروں گا, ہم لیکن کہتے نہیں ہم اس سے کچھ نہیں کریں گے. 12ویں سال سے کم پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے تھرو, کیونکہ چھوٹا بچہ جتنی جلدی ہیرو مانتا ہے نا کسی کو کوئی اور مان ہی نہیں سکتا. سو سب سے ارلی اسٹیج میں سب سے پہلے ہیروئزم کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو فیسینیشن کے تھرو ہیرو کریٹ کرتے ہیں. بڑا بچہ ریشنل کے تھرو ہیرو کریٹ کرتا ہے کسی کو, کسی کی اسکل, کسی کی ایک سینس اور ٹیلنٹ اور whatever جو بھی ہم نے سرکمسٹانسز کے تھرو اس ایٹریبیوٹس کو لڑانا ہے. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کو بڑا ہی کامن سینس کا مام, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کون سے ایٹریبیوٹس کو پہلے اور کون سے ایٹریبیوٹس کو بعد میں سرکمسٹینشل پلیسمنٹ کروں گا, سرکمسٹانسز بناؤں گا بچے کے ذہن میں, اس کی انالوجی دوں گا, اس کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب بنو نزیر کا ایک لڑکی کے حجاب کے پیچھے پورا کا پورا غزوہ لے کے جانا از اے سرکمسٹینشل ایونٹ. اس سے بڑا ہیروئزم کیا ہونا ہے. آج کل کے دور میں بھی کرے تو پوری دنیا وائرل کر دے اس کو کہ یار اس سے بڑا کریکٹر کسی آدمی میں نہیں. موسٹ آف دا موویز تو ہوتی اس طرح کی, کسی بالکل لڑکی کو سیو کرتے کرتے. جی آپ خود سوچیں, یہ ایک رومانٹک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک اخلاقی واقعہ ہے جس کی بیس پہ ہوا ہے. ہم نے چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو یہ دینی واقعہ ہمارا. اور یہ بات کسی بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر بھی سائڈ پہ اٹھاتے ہیں تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے ہماری, یہ لا بن جاتا ہے ہمارے لیے. یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. عمومی طور پہ کیا کہتے ہیں, خیر ہے یہ سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, میں اس لیے عقیقہ نہیں کر رہا, میں اس لیے نمازیں نہیں پڑھتا, یہ سنت ہی ہے نا, یہ فرض تو نہیں ہے نا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس قسم کا نبی پہنچا ہے کہ خالی سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. فلسفی کے اندر ہم آئے ہوئے, اس طرح کے سائیکالوجی میں تو نہیں وہ پھر سسٹم کی سمجھ آنی کسی کو اور آخرت کی سمجھ آنی کسی کو. دوزخ سے جس طرح ڈراتے ہیں اس طرح اگر ہم ابو جہل سے بھی ڈرائیں نا
تب پتہ چلے گا کہ کس لیول کی سازشیں ہو رہی تھیں اور کس لیول کی ٹرنی کریٹ ہوئی تھی. یہ ان سے تو ٹرمپ کو اور پوٹن نہیں برداشت ہوتا اور مشرف نہیں برداشت ہوتے ان سے. وہ اس وقت کے جو معاملات تھے جو کہ عرب نے کر کے پوری دنیا کر لی تھی, کہہ رہا خالی عرب کیا کر رہا تھا, اور اس کے باوجود یہ اکیلا آدمی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے ایک بندہ آ رہا ہے, دوسرا بندہ آ رہا ہے, پھر تیسرا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا, طائف کے غزوے کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ, تو ہی سیڈ کہ میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا مدینہ, تو میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا اپنی بیوی اور ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے سعد بن معاذ ان کے دوست تھے, سعد بن معاذ کو میں کہتے ہیں میں نے سعد سے پوچھا تھا یہ کون ہے, تو سعد نے کہا کہ یہ ایک بندہ ہے یہاں کا لوکل ہی ہے, وہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہوا ہے, تو یہ اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th member in Islam. جس بندے کو ویلیو پتہ چلتی ہے نا تو وہ ایسے ناپتا ہے اپنا آپ. ہم نے آج تک ناپا ہے میں کتنے % آف اسلام ہوں. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. went into such a deeper regret کہ میں اب اتنا, کیونکہ کہتے ہیں اب مسلمان تو میں ہو گیا, اب میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, میں مطلب اسلام میں کوئی انٹری نہیں کر سکتا ہوں. اس وقت I would have been the 4th pillar out of 4 pillars, کیونکہ اس وقت خدیجہ تھیں, علی تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام تھے جو کعبے میں نماز پڑھے تھے. سو یہ, یا پھر میں کیا نبی علیہ السلام کی بیان کروں گا, کسی ایک صحابی کو بھی آپ پکڑے نا تو دنیا کی جتنے بھی فلمیں بنی ہیں نا ان سب میں جو ایٹریبیوٹل سٹرکچر بنایا ہوا کسی ایک صحابی میں پایا جاتا ہے. ایسے ایسے صحابی تھے جو باقی ایک دوسرے کے اوپر رش کرتے ہوتے تھے. ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے ابو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت خباب کی وہ ایک لائن مجھے مل جائے تو سارے کے سارے ثواب دینے کے لیے تیار ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ میرے ساتھ کون چلے گا, تو حضرت خباب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ تو جا تور پہ اور ہم بیٹھے ویٹ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے. دیکھیں وہ دیکھ کیسے رہے تھے پورے معاملات کو. دیز پیپل ور اسکالرز آف دا بگر سسٹم آف دا ہول یونیورس گوئنگ آن اراؤنڈ دیم. ہمیں تو پہنچے نہیں نا. حضرت حذیفہ بن یمان کے بھتیجے نے تو ان سے کہا کہ آپ نے تو کوئی ویلیو نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی. میرے پاس ہوتے نا نبی تو زمین پہ پیر نہ رکھ دیتا, نیچے پہلے بچ جاتا. پھر حذیفہ نے ایک خوبصورت لیکچر دیا, آپ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, کہ تمہیں پتہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نبی کی ویلیو کیسے کرتے. کون ہے حضرت حذیفہ؟ رازدان رسول حضرت حذیفہ بن یمان. سو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھر انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے وٹ ور وی تھنکنگ آف, یہ کیا پرسنالٹی ہے ہمارے سامنے اور ہم کرتے کیا تھے ان کے ساتھ اور کس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے ان کو. وہ اپنے بھتیجے کو پورا لیکچر دیا انہوں نے. سو اس سے نا ہمیں یہ پتہ چلے گا ایز پیرنٹس کہ بچوں کے سامنے کیسے کریٹ کرنا ہے پورا کا پورا اسٹرکچر, کیونکہ یہ ایک عام پرسنالٹی نہیں ہے اور یہ ایک پرسنالٹی بھی نہیں ہے. یہ اتنے سارے ایٹریبیوٹس اکٹھے ہو چکے ہیں ایک جگہ کے اوپر اور وہ ہر ایٹریبیوٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو اٹس ایک مولوی نے نا اس لیول پہ بیان کیا کہ اب وہ بچہ ریپلس ہو گیا ہوا ہے. ادروائز اگر اسٹوری ٹیلر بتائیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کتنا بڑا ہیرو ہمیں اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا ہیرو ہمیں دے دیا, تب پتہ چلتا ہے کہ کیوں باقی کے انبیاء بھی رشک کرتے تھے کہ یار یہ تو ہمارے پاس تو ایک کہانی آئی ہے, ایک ایک دن ان کی ایسی سی کہانی ہے جو ایک ایک نبی پورا نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز گزار رہے تھے. سو ناٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ اوے فرام انبیاء, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خود حکم ہے کہ نبی انبیاء کو آپس میں نہ کمپیئر کیا کریں. جی ہاں, تو بیسکلی سب کو تفسیر خود بھی پڑھنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کو بالکل سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں. جی میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کر دوں. ایک بڑے ہی خوبصورت میرے عرب کے ایک اسکالر انہوں نے کہا تھا کہ انبیاء کی سنتیں کتابوں میں لکھی تھیں, قرآن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. آپ اگر غور سے پڑھیں تو ایک ایک غزوے کی ایک ایک معاملے کی پر آیتیں ہیں. قرآن پاک جیسی کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ ہے. اصل میں اس اینگل سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے سمجھ کے لیا ہے کہ ہمارے پاس نبی کون سا آ گیا. سمجھے, یہ تو ہم لوگ ہیں نا جو کہ بالکل ہی ہم نے ایک نعوذ باللہ ایک اس پورے کے پورے سیرہ کے پورے اس انسائکلوپیڈیا کو ہم نے ڈی ویلیو کیا ہوا ہے نا, ہم نے تو ویلیو نہیں کرتے. ادروائز دس از دا ایکچوئل کور of the biggest door which opens in front of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ اگر ہم
یہ سیرت کو پڑھیں گے نہیں اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو دے آر آلریڈی ہیئرنگ سٹوریز مینی سٹوریز جی پھر وہی رونالڈو میسی شاہ رخ خان سلمان خان ٹام کروز ہیرو ہیں ان کے پھر نہ ہمیں کہنا ہیرو ویسے ہی بنتا ہے جیسے ہم نے بنانا ہے. اگر ہم نے نہ بنایا تو کوئی اور بنا ہی رہا ہے ہیرو, کیونکہ ہمارا فطری تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی ہیرو چاہیے, ہماری کیمسٹری مانگتی ہے ہیرو, اسی لیے تو ہر بندہ ہیرو بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے ہیرو کی ویلیو کیا ہے. سو وی آل ریویئرس somebody is always revered by everybody. سو آپ اللہ کے نبی کو نہیں بنائیں گے ہیرو تو بس پھر شاہ رخ خان ہی ہیرو ہے اس کا, پھر ٹام کروز ہی ہیرو ہے, اور کون ہے اور نہ بنائیں نا ہم. کیسے یہ بچہ کیسے تڑپ کے اپنا ہیرو خود ہی تلاش کر لیتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ریلیونٹ کہاں پہ دنیا میں. گلوبل ہیروز ابھی بھی گلوبل ہیروز ہی ہیں. ایسا کیا کر لیا انہوں نے, آدھا گھنٹہ ایکٹنگ کرتے ہیں ہیرو بن جاتے ہیں. ہم اصلی کہانی سنا کے ہیرو نہیں بنا سک رہے, وہ نقلی کہانیاں سنا کے ہیرو بنا رہے ہیں. ہیرو ویسے ہی بنتا ہے, ہماری کیمسٹری ہیرو کو ویسے ہی اٹریکٹ کرتی ہے. اور جتنا بھی اس کا ایٹریبیوٹل سٹرکچر ہوتا ہے وہ بے شک فلم میں نہ بتایا ہو, کتاب میں نہ بتایا ہو, اسپورٹس میں نہ بتایا ہو, ہم خود کریٹ کر لیتے ہیں اس کے ارد گرد ایٹریبیوٹس. اس کو ہیلو افیکٹ کہتے ہیں سائیکالوجی میں. ہم خود وہ ہیلو کریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر سارے ایٹریبیوٹس ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمارا دماغ مینیفیسٹ کر سکتا ہے ان ٹرمز آف کہ کیا کیا ہونا چاہیے ہیرو میں. تو یہ ہمارے اتنی بڑی نشانی ہے ہمارے اندر, ہمارے جسم کے اندر. سورہ فصلات میں اللہ نے کہا تمہارے اندر ہیں تمہارے یہ نشانیاں تمہیں مل جائیں گی کہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا میں نے لکھ دیا تمہارے لیے.